بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے حاشیے میں یعنی حاشیے نمبر صفحہ نمبر 221 کے حاشیے میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ہم عنقریب اپنے زمانے میں پائے جانے والے ایسے گمراہ کن نظریات کے حامل فرقوں کے چہروں سے نقاب اٹھائیں گے۔ تو آج کی بحث میں ان فرقوں کا بیان انہوں نے شروع کیا ہے۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پر ایک فرقہ ہے نیچری۔ تو فرماتے ہیں فمنہم نیاشرہ اتباع سید احمد الکولی نسبۃ الی کول بکافر مضمومۃ وواو غیر مشبعہ قریۃ من قری الہند یقال لها علی گڑھ ایضاً۔ اس میں سے ایک فرقہ ہے نیچری فرقہ۔ یہ سید احمد علی گڑھی کے متبعین کا فرقہ ہے۔ کہتے ہیں کہ کولی یہ کول کی طرف منسوب ہے، اس میں کاف مضموم ہے اور واو مد کی طرف کھینچا ہوا ہے، یعنی حرکت کو اتنا کھینچنا کہ مد کا گمان ہو، مد تک وہ پہنچ جائے۔ کولی یہ ہندوستان کا ایک گاؤں ہے جسے علی گڑھ کہا جاتا ہے۔ علیہ ما علیہ ان کا کیا نظریہ ہے، اس کا ذکر انہوں نے فَإِنَّهُمْ يُنْكِرُونَ أَكْثَرَ ضروریات الدین، دوسرا پیراگراف، اس لیے کہ وہ اکثر ضروریات دین کا انکار کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس سے پہلے بریکٹ میں ایک تفسیری عبارت لکھی ہے کہ سید احمد یہ اس کا ایک پورا نام ہے، سید اس کے نام کا ایک جز ہے، اور جب یہ پورا نام ہے تو اس پر السید یعنی سید پہ الف لام داخل کرنا یہ کسی بھی طرح درست نہیں ہوگا، نہ عربی کے اعتبار سے درست ہوگا اور نہ شریعت ہی ایسے کسی لفظ کے استعمال کی اجازت دیتی ہے جو ایسے کسی شخص کے لیے استعمال کیا جائے۔ تو اس حوالے سے ایک مختصر سی بحث کرتے ہیں۔ وَإِدْخَالُ اللَّامِ التَّعْرِيفَ عَلَىٰ لَفْظِ سید ہاہنا لا يجوز عربیۃً ولا يحل شریعۃً، کہ سید لفظ سید پر الف لام تعریف کا داخل کرنا یہاں نہ عربی کے اعتبار سے جائز ہے اور نہ ہی شریعت کے اعتبار سے حلال ہے، کیونکہ یہ اس کے علم مرکب کا ایک جز ہے۔ سید احمد ایک دو لفظوں سے مرکب ایک علم ہے اور اس کا ایک جز ہے، لہٰذا اس ایک جز پر جب یہ علم ہونے کی حیثیت سے علم کا جز ہے تو اس پر الف لام یوں بھی داخل نہیں ہو سکتا، اور شریعت کے اعتبار سے بھی السید نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی منافق کو سید کہنے سے سختی سے منع فرمایا ہے، اور اگر کوئی اپنے گمان میں کسی منافق کو سید کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے رب کو ناراض کرتا ہے۔ وہ مثل حاضح العلام، اور اس جیسے نام لا تدخل علیہ اللام، اس پر لام داخل نہیں ہوتا۔ وہ مثل حاضح العلام لا تدخل علیہ اللام، یہ ایک عبارت کا حسن ہے جو یہاں نظر آتا ہے۔ وَإِذَا أَدْخَلْتَ فَقَدْ أَخْرَجْتَهُ عَنْ جُزْئِيَّةِ الْعَلَمِ إِلَى الْوَصْفِيَّانِ، اور اگر آپ داخل کر دیں تو گویا کہ آپ نے اسے علم کے دائرے سے نکال کر وصف کے دائرے میں کھڑا کر دیا۔ فَكُنْتَ تَصِفُ الْكَافِرُ بِالسِّيَادَةِ، تو آپ گویا کہ ایک کافر کو سیادت سے موصوف کرتے ہیں، متصف کرتے ہیں کہ ایک کافر شخص جو ہے سیادت سے موصوف ہو جائے۔ وقت قال سید العالمین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے لا تقولوا للمنافق سید، کسی منافق کو سید نہ کہو، فإنه إن يكن سیدا، اس لیے کہ اگر وہ تمہارے گمان میں سید ہے تو تم نے اپنے رب کو نہ فقد اسخطتم ربکم عز وجل۔ رواہ ابو داؤد والنسائی بسند صحیح والحاکم فی المستدرک والبیہقی فی شعب الایمان ان بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ولفظ الحاکم اذا قال الرجل للمنافق، حاکم کے الفاظ کیا ہیں کہ جب کوئی شخص منافق کو یا سید کہتا ہے فقد اغضبا، یا کسی شخص نے منافق کو یا سید کہا فقد اغضبا ربہ عز وجل، تو اس نے اپنے رب عز وجل کو ناراض کیا۔ والعیاذ باللہ، اور اللہ تعالی ہمیں اس روش سے محفوظ رکھے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ سید احمد علی گڑھی کے نام کے پہلے جز سید پر الف لام نہ شرعی اعتبار سے داخل کر سکتے ہیں اور نہ ہی عربی کے قاعدے کی روح سے۔
اب یہ پہلا فرقہ نیچری کا یہ کس طرح کی بدعتوں میں گرفتار ہیں، تو پیچھے ان کا اشارہ گزر چکا کہ اعلیٰ حضرت یہاں ان فرقوں کا ذکر کر رہے ہیں جن کی بدعت حد کفر کو پہنچی ہوئی ہے۔ فَإِنَّهُمْ يُنْكِرُونَ أَكْثَرَ ضروریات الدین، یہ نیچری فرقے کے ماننے والے لوگ اکثر ضروریات دین کا انکار کرتے ہیں۔ وَيُؤَوِّلُونَهَا، اور اِلَى مَا تَهْوَى أَنفُسُهُمْ، اور اپنی خواہش کے مطابق اس کی تعویل کرتے ہیں۔ فَيَقُولُونَ، تو وہ کہتے ہیں لا جنۃ ولا نار ولا حشر اجساد ولا ملک ولا جن ولا سماء ولا اسراء ولا معجزہ، فرماتے ہیں کہ نہ جنت کا وجود ہے، نہ ہی جہنم کا وجود ہے، نہ ہی حشر اجساد ہوگا، اور نہ ہی فرشتے کا وجود ہے، نہ ہی جنات کا وجود ہے، نہ ہی آسمان کا وجود ہے، اور نہ ہی اسراء پیش آیا، نہ ہی کوئی معجزہ ہے، یعنی ان سب کی حقیقت بالکلیہ نہیں ہے۔ اور قرآن مقدس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے معجزے کا ذکر ہے، عصا کے معجزے کا ذکر ہے کہ فرعون کے جو جادوگر تھے بلائے ہوئے، ان جادوگروں کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا یہ سانپ اژدہا بن گیا تھا۔ اس کے بارے میں یہ تعویل کیا کرتے ہیں، انما عصا موسیٰ کانا فی جوفہ الزیبق، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے پیٹ میں پارا تھا، پارا، اور فیضا ضربت الشمس، جب سورج کی روشنی اس پر پڑتی ہے اہتزت، وہ چمک اٹھتا تھا۔ یہ اس کی حقیقت ہے، تو چمک جایا کرتا تھا تو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ عصا نہیں ہے، ڈنڈا نہیں ہے، یہ سانپ ہے۔ حالانکہ قرآن مقدس میں صاف صاف اسے اژدہا بننے کی وضاحت ہے کہ یہ سانپ بن گیا تھا اور ان کے سانپوں کو نگل گیا تھا۔ وشق البحر، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے فرعون کو اور اس کے لشکریوں کو غرق کرنے کے لیے جو سمندر پھٹ گیا تھا اور اس میں سارے کے سارے غرق ہو گئے تھے، تو اس کے بارے میں ان کا کہنا کیا ہے، ما کانا غیر المد والجزر، یہ مد و جزر کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے، مد و جزر کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ جیسے جوار بھاٹا آتا ہے، ویسے ہی وہ جوار بھاٹا کی کیفیت تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکریوں کو یہاں سے اٹھایا اور سمندر پار گرا دیا، اور فرعون کے لشکریوں کو اس جوار بھاٹا نے نگل لیا۔ یہ اس کی کیفیت تھی، سمندر کا پھٹنا وہاں نہیں تھا۔ والاسترقاق من صنیع الوحوش، اور غلام بنا لینا یہ وحشیوں کا طریقہ ہے، غلام بنا لینا یہ وحشیوں کا طریقہ ہے۔ وَكُلُّ شَرِيَةٍ جَاءَتْ بِهِ، اور جو شریعت اس نظریے کو پیش کرے یعنی استرقاق کو پیش کرے، فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، تو وہ شریعت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں۔ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ كُفْرٍ لَا يُعَدُّ وَلَا يُحْصَى، ان کے علاوہ بے شمار ان کے کفریات ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے بہت اجمال کے ساتھ اشارتاً اور کچھ جگہوں پر صراحتاً ان کے نظریات کو بیان کر دیا، اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَيَرُدُّونَ أَحَادِيثَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كُلَّهَا دَقَّهَا وَجَلَّهَا، کہ وہ حدیث رسول چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو ان سب کو وہ رد کرتے ہیں، یعنی حدیث کو بالکلیہ نہیں مانتے۔ وَلَا يَقُولُونَ بِزَعْمِهِمْ إِلَّا بِالْقُرْآنِ، وہ اپنے زعم میں صرف قرآن کو سمجھتے ہیں کہ قرآن ہی سب کچھ ہے اور اس سے رسول کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وَلَا يَقُولُونَ بِهِ، اور قرآن بھی وہ انہی جگہوں پر پیش کرتے ہیں اور قرآن کی آیتوں کے یا قرآن کے ایسے ہی جگہوں پر قائل ہیں ما وافق رأیہم السقیف، جو ان کی بیہودہ رائے کے موافق ہو۔ ولا یقولون بہ، یعنی قرآن کو وہ قائل نہیں ہیں مگر انہی جگہوں میں جہاں قرآن کی آیتیں یا قرآن ان کی بیہودہ رائے کی موافقت کرے۔ فَإِذَا رَأَوْا فِيهِ شَيْئًا، جب وہ قرآن میں ایسی چیز دیکھیں لا يَلْتَئِمُ عَلَى مَا أَصَّلُوا مِنْ أَوْهَامِهِمِ الْعَادِيَةِ الرَّسْمِيَّةِ الْمُسَمَّاةِ عِندَهُمْ بِنِشْرٍ اوجبوا رد آیات اللہ تعالی بالتحریف المعنوی، جب قرآن میں وہ ایسی چیزیں دیکھیں کہ جو ان کے عادی رسمی بیہودہ اوہام تراشے گئے اوہام کے مطابق اور مناسب نہ ہو، یعنی جو نیچر کے مطابق نہ ہو، لا یلتئم مناسب نہ ہو ان اوہام کے جو انہوں نے تراشے ہیں اور جسے انہوں نے نیچر کا نام دیا ہے۔ اوجبو، تو وہ واجب سمجھتے ہیں کہ قرآنی آیات کو تحریف معنوی کے ذریعے سے رد کر دیا جائے،
یعنی تحریف معنوی کے مرتکب ہوتے ہیں، اور اس جو واضح لفظوں میں قرآن شریف فرماتا ہے اس میں اس کو بدل کر ایک ایسا معنی وہ نکالتے ہیں جس معنی کے لحاظ سے وہ مفہوم نیچر کے مطابق ہو جائے، جو ان کا اپنا تراشا ہوا عقیدہ ہے۔ فرماتے ہیں لا سیما بطور خاص اذا کانا فیہا ما یخالف التحقیقات الجدیدۃ النصرانیہ، بطور خاص جب اس میں ایسی چیز ہو جو جدید نصرانی تحقیقات کے مخالف ہو، والتہذیبات المخترعۃ العربیہ، اور یورپ کی تراشی ہوئی تہذیب کے مخالف ہو۔ یعنی اگر وہ باتیں نصرانی جدید تحقیقات اور یورپ کی تراشی ہوئی تہذیب کے مخالف ہو تو وہ ضرور تحریف معنوی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ عربیہ کو کہتے ہیں کہ یہ عربا جو یورپ سے معرب ہے اس کی نسبت کرتے ہوئے، اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے، جیسے مثال کے طور پر کا وجود السماوات، جیسے آسمانوں کا وجود ہے، جیسے بے شمار آیتیں ہیں کہ ہم نے زمین کو اتنے دنوں میں بنایا، آسمان کو بنایا، پھر زمین پھر یہ، تو بے شمار آیتیں ایسی ہیں جو آسمانوں کی تخلیق سے متعلق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا فرمایا، زمین کو پیدا فرمایا، اور بہت ساری چیزیں ہیں، آسمان کو تمہارے لیے شامیانہ بنایا، زمین کو بچھونا بنایا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو آسمان کا اپنا ایک مستقل وجود ہے، لیکن اس وجود کو وہ تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ جدید تحقیقات جو نصرانیوں کی ہیں اور یورپ کے جو اختراعی نظریات ہیں، وہ اختراعی نظریات وجود آسماں کو قبول نہیں کرتے، تو وہ بھی قرآن شریف اس بنیاد پر وہ قرآن شریف میں تعبیر کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ وہ اس تراشے ہوئے نظریے کے مطابق قرآن کی تحریف کرتے ہیں، حالانکہ قرآن کے مسلمہ اصولوں کے مطابق ان جدید تراشے ہوئے نظریات میں ترمیم کی جانی چاہیے، اس میں تبدیلی پیدا کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن کے جو اصول ہیں وہ مسلمہ اصول ہیں، تو وہ قرآن کی روشنی میں سائنس کو یا جدید نظریات کو نہیں دیکھتے، بلکہ جدید نظریات کی روشنی میں قرآن کو کی تحریف معنوی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ کا وجود السماوات المتدفق بامواج بیانہ ابہر القرآن الکریم قرآن العظیم و سائر الکتب الالہیہ، کی جس کے بیان کی موجوں سے قرآن عظیم اور دیگر آسمانی کتابوں کے سمندر بہ رہے ہیں، اور جیسے وہ حرکت الشمس، اور جیسے سورج کی حرکت کی سورج حرکت میں ہے، المنصوص علیہا، جس پر صاف طور پر قرآن عظیم کی اس آیت کریمہ کی نص ہے، وہ شمس و تجری کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس سے تجری سے سورج کا حرکت میں رہنا، سورج کی حرکت کا علم ہوتا ہے، اور سورج چلتا ہے اپنے ٹھکانے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے والشمس والقمر بحسبان، اور چاند اور سورج ایک اندازے سے ہیں، الی غیر ذالک حتی احلت دجاجۃ المنخنقہ، یہاں تک کہ انہوں نے گلا گھونٹ کر مری ہوئی بکری کو حلال سمجھا، وجعل البول قائما والصلاۃ فی الخفاف النصرانیۃ المتنجسہ من السنہ، اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنے اور نجس نصرانی جوتے میں نماز پڑھنے کو سنت قرار دیا۔ کلو ذالک حبا للنصارى، یہ سارے نظریات ان کے نصارہ کی محبت میں، ومناواتا للہ تعالی ورسولہ جل وعلا، اور اللہ رسول جل وعلا وصلی اللہ علیہ وسلم کی سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو یہ نیچری فرقے کے نظریات، ان کی عادتیں، ان کی رسمیں، اور کس بنیاد پر انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے، یہ پوری وضاحت ہے۔ تو اکثر ضروریات دین کے منکر ہیں اور احادیث رسول کے منکر ہیں، بلکہ قرآن کے میں تحریف معنوی کے مرتکب ہیں، اور یہ سب کچھ ایسی گمراہی نہیں ہے کہ جسے محض بدعت کے خانے میں رکھ دیا جائے اور فقط اسے گمراہ سمجھا جائے، بلکہ یہ بدعت ایسی ہے جو حد کفر کو لے جاتی ہے۔ لہٰذا ان کا حکم ذمیوں کا حکم نہیں ہوگا، بلکہ ان کا حکم مرتدین کا حکم ہوگا، یعنی کفار سے، عام کفار سے بھی ان کا حکم سخت ہوگا۔